حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ ساری ملتوں والے ہر طرف سے اکٹھے ہو کر تم پر جھپٹ پڑیں گے، جیسے کھانے کے دسترخوان پر کوئی بھوکا جھپٹ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں، حضرت صوبانی بیان کرے نا رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے، سیلاب میں بہتے ہوئے پتے یا جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو آج آپ غور کریں، ہم سب کا یہی حال نہیں ہے، ہمیں دنیا سے اتنی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا پہلے سے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ایسی سچویشن ہے کہ جب ہر طرح سے دشمن حملہ کر رہا ہے، آج ہر دفعہ مسلمانوں کو دیکھیے ہر جگہ پہ مسلمان کس طرح سے پس رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے پھر سیرہ میں دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اوپر جب کبھی ایسا وقت آیا تھا تو پھر رسول اللہ نے کیا کیا تھا۔ تو آپ یاد کریں جنگ خندق کا وقت، جنگ خندق ایگزیکٹلی ایسے ہوا تھا کہ ہر طرف سے جتنے کرسچن تھے، یہودی تھے، مشرکین مکہ، جو ملحد تھے، جو کافر، ہر کوئی ایک جیسے اکٹھا ہو کے تو مدینہ کی طرف آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کہ جو وہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو ایک ہی دفعہ سارے اب مل کے، کیونکہ اس سے پہلے بدر وغیرہ تو ہو چکی تھی نا، تو ان کو یہ تھا کہ اب ہم نے ایسی جنگ کر لی ہے تو اب ہم ساروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس جنگ کی شروعات بھی کس نے کروائی تھی، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جیسے آ رہے تھے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ اب سوچیں کہ وہ اتنی سردی کا وہ وقت تھا اور اس وقت یہ حال تھا کہ کھانے کو چیزیں نہیں ہے اور لڑائی کرنے کے لیے بھی سامان نہیں ہے، اور مسلمان جو سارے تھے مدینہ کے کتنے کو مسلمان تھے، اب سوچیں ساری خندق کھودنی تھی اور اتنی چوڑائی میں بھی زیادہ تھی کہ وہ چھلانگ لگا کے نہ آ جائیں، یا گھوڑے کو جیسے ایڑ لگا کے جاتے ہیں نا کہ وہ کراس نہ کسی طرح سے کر لیں، اور وہ پورے مدینہ کے جہاں ان کو یہ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے تھی۔ اور یہ وہی خندق، وہ جنگ خندق تھی جس میں صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا تھا، بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ رسول اللہ نے دکھایا کہ میں نے تو دو پتھر باندھے ہو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ جب وہ خندق کھود رہے تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائے، اللہم استر عوراتی و آمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا دے۔ کمزوریاں کیا تھی؟ کیونکہ اتنا بڑا دشمن آ رہا تھا، ادھر نہ اسلحہ تھا، نہ اتنے ان کے پاس لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمزوریاں، دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی کتنی پیاری دعا ہے عام زندگی میں بھی مانگنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو چھپاتے، وَآمِن رَوْعَاتِنَا، اور خوف کو ہمارا اس کو امن میں بدل دے۔ صحابہ پورا وقت، اور یہی دعا آج بھی ہم سارے کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا تھا، معجزہ ہوا تھا اس وقت بھی نا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اہزمہم، اے اللہ انہیں شکست دے دے، وزلزلہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ مار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے تب بھی نازل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر نازل ہوئے تھے، اور اتنی تیز آندھی چلی تھی کیونکہ ایک تو سردی کا وقت تھا کہ ان کے خیمے سارے اکھڑ گئے، ان کے جو کھانے پک رہے تھے دیگوں میں وہ الٹ گئی، ان کا جتنا سامان تھا سب آندھی اڑا کے لے گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے تھے، وہی آندھی اس سائڈ پہ کتنی کو دور تھی، سامنے تھے نا، اس سائڈ کے لیے امن کا ذریعہ بنی،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ان سے بدلہ لیا کہ وہ سب کو بھاگنا پڑا. اتنی بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سب کو بھاگنا پڑا. تو آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ دعا یاد کر لیں. 2 لفظ ہیں، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا دے، اس پہ پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ نے بہت دفعہ یہ والی بھی آیا کو سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے بہت قریب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، تو سنتے ہیں. اور آج کی سبق میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں مومنوں کو دی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس وہی بات ہے نا کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، علم لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ساری خوشخبریاں تو عمل کرنے والوں کے لیے ہے نا. کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے آج انشاءاللہ ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کریں گے. اس سے پہلے ہم نے 57 میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. تو اب آگے آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ہمارے لیے ہے نا کہ ہمیں کہہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ، اور ساتھ اس کی رحمت کے، فبذالک، تو اس پر، اس قرآن کے نازل ہونے پر، اس قرآن کے ہمیں ملنے پر، فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے وہ جو جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ خوشخبری دوں گی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اس پہ خوشیاں منائے. ہم خوشیاں کس پہ مناتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جب خوشیاں آتی ہیں تو مناتے ہیں نا. اسی طرح سے آپ لوگوں کی جیسے سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملی کے ساتھ کریں، کھانا پکائیں، سب کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا تھا، اور اسی طرح سے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر آپ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور میں پڑھی تھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک دن کہتے ہیں ہم لوگ سارے صفا از دا ہاسٹل تھا بیسیکلی، جیسے مدینہ میں نا وہ جو صحابہ تھے جو دور دراز سے بھی وہاں پہ آ کے رہتے تھے، اور وہ سارا وقت قرآن کا جیسے کوئی آیہ نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، وہ علم لیتے تھے، پھر وہ حدیث سیکھتے تھے. تو وہ ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور آگے کیا فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ، بازار میں جائے، اور 2 بازار کا نام لیا جو مدینہ کے بازار تھے کہ بدخان اور عقیق، یہ دونوں بازار میں جائے اور وہاں سے وہاں کے لوگوں کے لیے اونچی کوہان والی اونٹنیاں جو ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ گاڑیوں میں مہنگی گاڑیاں اور سستی گاڑیاں، اسی طرح سے سب سے مہنگی اونٹنیاں جو تھی وہ اونچی کوہان والی ہوتی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ بازار جائے اور بغیر لڑائی جھگڑے کے، مطلب اس کو وہاں پہ جا کے 2 اونٹنیاں اونچی کوہان والی ایسے ہی مل جائیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے کون نہیں یہ چاہے گا، ہمیں سے ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پھر تم مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیات سکھا دو یا خود پڑھ لو. تمام ٹیچرز جو اس وقت میرے کلاس سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن صرف 2 آیات کا یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 آیات کسی کو سکھا دے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ تو ایوری ڈے یہ کام کر رہے ہیں نا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے.
اور اگر وہ 3 آیات سکھاتے ہیں تو 3 اونٹنیوں سے، 4 سکھاتے ہیں تو 4 اونٹنیوں سے، اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، اور آپ لوگ اسپیشلی جو قرآن پاک کو سیکھنے بیٹھے ہوئے ہو، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اسی قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی بھی مطلب پہاڑ پہ ہم اس کو نازل کرتے، لرأیتہ، تو دیکھتا، خاشعا متصدعا، کہ تم دیکھتے اسے کہ وہ خاشعن کہتے ہیں کہ جیسے دبا ہوا نہیں ہوتا، دبا ہوا، ڈرا ہوا، اس طرح سے، اور متصدعا وہ پھٹا پڑا ہے من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے۔ اور دیکھیے ہمارے تو ہم کتنا ہم پڑھتے ہیں جب، تو ذرا تھوڑا سا غور کیا کریں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اثر کتنا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے اثر کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ ایون ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہم کرتے ہیں نا، سم ٹائم اگر ہمیں تفسیر نہیں پتا ہوتا تو پھر بھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، بس ٹھیک ہے قصے کی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ساتھ لے کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جیسے میں بار بار یہی بات کہتی ہوں نا کہ دیکھیں، علم لینا آسان ہے، علم لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل نہیں ہے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ کو ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم، کہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے، من رزق، کو کسی بھی رزق میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اب بات ہو رہی ہے جو ہم کھانے پینے کی چیزوں کی بات کرتے ہیں نا، رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو بنا دیا تم نے اس کو حلال، کچھ کو حلال بنا دیا، کچھ کو حرام بنا دیا۔ اب شریعت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ پوری امت بھی اکٹھی ہو کے کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتی، یہ ڈن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جن کے بارے میں بتا دیا یہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جیسے ہمارے کھانے پینے کا ہے تو سورۃ مائدہ، کیونکہ سورۃ مائدہ جو ہے نا دیٹ از دا لاسٹ سورہ جو نازل ہوئی تھی، تو ہمیں جتنے احکامات لاسٹ احکامات ہیں نا وہ ہم پھر سورۃ مائدہ میں جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری عام زندگی میں جو ہم کرنے کی چیزیں ہیں نا، جیسے ہمارے کلچر کے بارے میں یا اس طرح رہنے سہنے کے بارے میں، وہ پھر میں نے آپ کو وہ جو سورہ میں بار بار آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر ڈرتی بھی ہوں اور ڈراتی بھی ہوں آپ لوگوں کو نا، تو وہ والی سورہ آ جاتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں نے بے حیائی کو حرام کیا، اور والاثم والبغی، تو وہ والی آیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا تم پہ جو کھانے کی چیزوں کے بارے میں، تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کے بارے میں لکھا، مطلب کافی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں لیکن ان کے ڈفرینٹ اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ نمبر 1 یہ کہ مردار، کوئی بھی جانور اگر وہ مردار ہے تو اس کو کھنا حرام ہے۔ بہتا ہوا خون، پہلے خون جو تھا نا وہ پہلے لوگ وہاں پہ مشرکین مکہ پیا کرتے تھے اس طرح سے کہ جیسے وہ سفر میں گئے ہیں، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے یا کچھ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک نوک والی چیز لے کے نا، وہ جانور جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا اس کو زور سے ایسے لگاتے تو پھر خون نکلتا تھا، وہ پی لیتے تھے۔ تو ان میں عام سی چیز ہوتی تھی لیکن جانوروں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتا ہوا خون بھی حرام کر دیا۔ کیونکہ اکثر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں پی سکتا، تو یہ کیوں مطلب ایسے حرام کر دیا؟ تو اس لیے کہ پہلے یہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب سور کا گوشت حرام ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ لگ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، اور وہ جانور جس کو درندے
کہ مطلب جیسے درندہ ہے، کوئی جانور ہے، اس نے نوچ لیا ہے تو پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب نمبر 10 پہ یہ ہے کہ وہ جانور بھی جو تھا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کے بت ہوتے تھے، ان کی جس جگہ پہ وہ عبادت کرتے تھے نا، وہاں پہ لے جاتے تھے جانوروں کو اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ جیسے آپ سوچیں کہ کسی کی مزاروں پہ لے جاؤ کہ منت مانگ لو کہ جی میری یہ چیز پوری ہوگی، تو وہ جانور آپ لے کے جائیں وہاں پہ، بے شک وہاں سے خریدتے ہیں اور اس مزار پہ جا کے آپ اس کو ذبح کریں اس نیت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اتنی کلیئر ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، آپ خود ہی پڑھیں، یہی آیا ہے جس میں سب سے خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہی آیا کہ اینڈ میں پھر یہ بات آتی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے والی چیزوں کی پوری لسٹ بتائی، اور کھانے والی چیزوں میں ایک اور چیز حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اور یہ کہ پاسے ہوتے تیر جیسے نہیں چلاتے تھے وہ، سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ تو مطلب تیر چلاتے تھے اور اگر وہ کہتے تھے کہ وہ لیفٹ پہ چلا گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، رائٹ پہ چلا گیا تو یہ مطلب ہوگا، مطلب قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ سب گناہ کے کام ہے اور سب حرام ہے۔ حرام کی پوری لسٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ والی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے حرام بہت کم ہے، یہ چیزوں کے باقی ساری چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ یفترون، یا پھر تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ تم حلال کو حرام کر رہے ہو اور حرام کو حلال کر رہے ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس پہ مکروہ ہوتی ہیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دل چاہے تو کھا لو، نہیں دل چاہتا تو نہیں کھاؤ، مکروہ ایسی ہوتی ہیں، ان کو ہم حرام کے لیول پہ لے آتے ہیں کہ مطلب کہنے والے پھر کہنے شروع کر دیتے ہیں یہ کھا رہی ہو، یہ تو حرام ہے، یہ ایسے، تو ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ جو مستحب ہیں ان کو ہم فرض کے لیول پہ لے آتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں اکثر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی کیا نماز صرف نماز فرض پڑھنے سے ہوتی ہے؟ نہیں جی، وہ پورا فرض نماز کو کہتے ہیں جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری فرض نماز نہیں پوری ہوگی۔ آپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی کلیئر یہ بات کہہ دی کہ ہم اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز یہ ہے، دیکھیے پاکستان میں تو آلموسٹ سبھی گھر مسلمانوں کے ہیں نا، تو وہاں پہ آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، منع ہے کہ آدمی کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اب سوچئے کہ منگنی کے نام پہ، ایک تو منگنیاں ویسے منع ہے، لیکن اگر منگنی کے نام پہ آدمیوں کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، بینڈ پہنایا جاتا ہے، یہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور اس پہ اتنا فخر ہوتا ہے، کوئی ایک فیملی کا بندہ منع نہیں کر رہا ہوتا، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہنا شروع کرو when you understand کہ oh my God یہ تو منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام کر دیا، آدمی نہیں پہن سکتے، تو پھر کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ وہ پھر اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لڑکی والوں پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہ پہنایا تو وہ کہیں گے جی کیا مطلب ہے، اس نے تو انہوں نے انگوٹھی نہیں پہنائی، بھائی گھڑی پہنا دو اگر پہنانی ہے کوئی بھی ایسی چیز تو، یا پھر سلور بینڈ پہنا دو، آپ وائٹ گولڈ میں پہنا دو، آپ جو رسول اللہ نے منع کیا ہے کسی مقصد سے منع کیا ہے تو نہیں سنتے۔ دیکھیں وہی چیز عورت کے لیے ٹھیک ہے، آدمی کے لیے منع ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ جب آ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جن کو ہم بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن پھر تسلی یہ ہوتی ہے جب بتا دیتے ہیں نہیں سنتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا تھا نا کہ بس تمہارا کام کہہ دینا ہے، اچھے سے کہہ دو، باقی نہیں مانتے تو ان پہ ہے، اس لیے آپ اپنا دل ہلکا نہ کیا کیجئے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں سے جو سن رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں داعی دین ہے کہ وہ آگے ٹیچرز بھی ہیں نا کہ وہ آگے بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی دور کو اگر دیکھیں
ان کو کتنی درد ہوتا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ وہ پیغام دے رہے ہیں دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، اور جب لوگ نہیں سنتے تھے، کچھ 100 سے تھوڑے سے زیادہ لوگ ہی مسلمان ہوئے، اپنے لو ونس تھے، اپنی جاننے والے تھے، نہیں سن رہے تھے. نہ صرف سن نہیں رہے تھے بلکہ جو لوگ اسلام کے فولڈ میں آ رہے تھے ان کے اوپر جو ظلم کر رہے تھے. تو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ جو لوگ بلیو کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور وہ قرآن پہ بلیو کریں، اللہ کی وحدانیت پہ بلیو کریں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. تو اس وقت پھر احساس ہوتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو تسلی بندہ دیتا ہے کہ نہیں میرا تو الحمدللہ میں یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے اور میں دوسروں کو پیغام دے رہی ہوں. نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 آیت نمبر 60 میں، وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ، اور کیا سمجھتے ہیں الَّذِينَ ان کا جو یفترون گھڑتے ہیں اللہ کاذب، اللہ پر جھوٹ. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اپنے پاس سے، فار ایگزامپل خود ہر چیز کو یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ کر لو، اور جو حرام ہے اس کو حلال کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی ہر چیز کو پکڑیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کہ اتنا ہی وقت ہے کہ اتنی سی چیزیں دیکھ رہے ہیں. کتنی سینٹنس ایسے ہم آئے دن سنتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا گمان کرتے ہو تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے. ان کو نہیں لگتا کیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے؟ ان کو کیا نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ وارن کر رہے ہیں، ان اللہ لذو فضل، کہ اللہ تو بڑے فضل والا ہے للناس، لوگوں پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حلال اور حرام بینہ بیان کر دیا، شریعت پوری کلیئر بتا دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا فضل والا ہے. تم خود ہی اپنے لیے مشکلیں کریٹ کرتے ہو. تو کیا تمہیں نہیں پتا کہ اگر تم اللہ پہ جھوٹ بولو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں ادا کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والا گلہ قرآن پاک میں بہت جگہ کیا ہے کہ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے پھر جا کے نفل پڑھنے ہوں گے پھر جا کے آپ شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہے نا. ہر طرف آپ دیکھیے، ایک ہم منہ سے ایک لفظ نکالے تو شکرانے کا ہی نکالیں گے نا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ قابلیت دے دی کہ میں بات کر سکتا. تو اس لیے جس وقت جہاں بھی آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کا منہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، آپ کسی بھی حال میں ہو نا، صرف سر جھکا دیں، صرف سر جھکا دیں. شکر ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے. آپ صوفے پہ بیٹھی ہیں، آپ وہاں پہ سر جھکا دیں. آپ زمین پہ بیٹھی ہیں تو سجدے میں گر جائے. آپ جس بھی حالت میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا وقت شکر ادا کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہے وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ایک اور آیا میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں. تو اب دیکھیے آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ. یہ بہت پیاری آیا ہے. اس کو بلکہ ایک ایک لفظ کو میں یہی کہوں گی کہ داعیے دین کے لیے تو اتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ اس آیت کا آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں اس کو کیسے ابزارو کروں، کہ وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ، اور نہیں آپ ہوتے کسی بھی حال میں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو ان کی وساطت سے ہمیں کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلیاں دی جا رہی تھی، کیونکہ زمانہ آپ یاد کریں، کیونکہ سورہ یونس آخری دور کی سورہ ہے نا، مکی دور کی. تو اتنا اس وقت حالات خراب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا،
اور ان کے چچا جو ان کی سب سے بڑی پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو چکے تھے، مطلب وفات پا چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مشکل وقت تھا، اسی لیے ان کو وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیوں پہ تسلیاں دیتے ہیں کہ وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ، نہیں ہوتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہیں آپ پڑھتے اس میں سے، اس قرآن میں سے، وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں آپ عمل کرتے. اب غور یہ کریں کہ شروع میں نا واحد کا صیغہ وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ، اور یہاں پہ آ کے وَلَا تَعْلَمُوا مِنْ عَمَلٍ جمع کا صیغہ آ گیا، کہ پہلے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے پھر ایک دم سے صحابہ کی طرف بات گئی کہ دیکھیں تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، کوئی بھی، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ تم کسی بھی حال میں ہو. اب یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی، میرے بندے تو کسی بھی حال میں ہوگا، تم بیٹھے ہو، چل رہے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کسی بھی حال میں ہو، اور تم قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ رہے ہو، کسی وقت بھی پڑھ رہے ہو، تم ایک آیا پڑھ رہے ہو، تم 10 آیا پڑھ رہے ہو، تم سارا وقت پڑھ رہے ہو، یا تم نے کسی بھی وقت قرآن میں سے کچھ بھی پڑھا ہے، وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں تم عمل کرتے مگر کوئی بھی عمل، اینی عمل، تم اچھا عمل کر رہے ہو، تم لوگوں کے ساتھ جا کے اچھے سے بات کر رہے ہو، تم کسی کی دکھ درد کو دور کر رہے ہو، تم اپنے گھر میں کام کر رہے ہو، اینی عمل جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، کہ بے شک ہوتے ہیں ہم علیکم تم پر شہودہ گواہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم گزار رہے ہو، تم کسی بھی حال میں، کسی حال میں ہوتے ہو، تم عمل کر رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم نیکی کر رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر گواہ ہے. اب دیکھیں جب دل تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے نا، کئی دفعہ غم ایسے ایسے آتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ غم آتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ مع صابرین، تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، تو جب ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس وقت کو کیش کرتے ہیں جب ان کے پاس غم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صبر کرتی ہوں، کہ اور اس پہ اجر کیا کہ اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہو تو شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتے ہو تو صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی تو عید ہی عید ہے نا سارا وقت. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. استفیدون فی، اللہ اکبر، تفیدون کو بھی انڈر لائن کریں کہ تفیدون اس مشغول ہونے کو کہتے ہیں کہ جب تم مشغول ہوتے ہو، کہ جب انسان کہتے ہیں نا کہ کسی کام میں اتنا لگ جائے کہ اس کو بھول ہی جائے. فار ایگزامپل آپ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی تفسیر پہ غور کریں، آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں. آپ کو پتہ ہے کل میری ٹیچر نے سننا ہے سبق اور آپ نے کھانا چڑھایا ہوا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کھانا جل گیا، تو وہ اتنا مشغول بندہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی ایک ایک لفظ پہ پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کس کس حال میں ہوگا. تو وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، ان کے لیے تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں کہ جس وقت تم مشغول ہوتے ہو. اب دیکھیں آپ کلاس میں ہیں، آپ لوگ پاکستان والوں کی تو رات ہو رہی ہے نا، آپ لوگ فار ایگزامپل اپنی بستر میں لیٹ کے آرام سے فون پہ اپنی کلاس یہ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ. کچھ ایسے ہیں جو نوٹس بھی بنا رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں. ہیوسٹن میں تو ابھی ہمارے 11:30 ہو گئے نا، تو آپ تھک گئے، آپ نے اپنی ٹانگ سیدھی کی، آپ اس کے بعد تھوڑے سے کروٹ چینج کی اور پھر بیٹھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی گواہ ہے کہ میرا بندہ جس وقت یہ نیکی کا کام کر رہا تھا، جس وقت قرآن پڑھ رہا تھا، اس وقت اس نے کیا کیا عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ بھی گواہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ، اور نہیں چھپتا الربی کا، آپ کے رب سے، مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ،
ہم وزن ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل اللہ سے نہیں چھپتا. سبحان اللہ. دیکھیے اب چھوٹی سی آپ نے سوچا ہی، جب سوچا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں، یا فار ایگزامپل ابھی فلسطین کا ہے، ہم صرف سوچتے ہیں نا وہ درد کی ٹیس بھی اٹھتی ہے. میرے رب کو وہ بھی پتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر مومن کو دیں گے. دیکھیے یہ تو جب ہم پرانی تفسیر دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر جیسے ہوتا ہے، تو ہم اکثر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر. اس وقت اسی طرح سے تفسیر چلی آ رہی ہے. اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایٹم ہے، ایٹم سے چھوٹا کوئی ذرہ ہی نہیں، مطلب اتنا معمولی چیز پوری. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْزُبُ، اور نہیں چھپتا ربی کا تیرے رب سے، مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی تم کوئی کام کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپتا. وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ ہی آسمان میں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہاں پہ تو ذرے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی نا. آپ ذرا ذرے کو دیکھیں کہ کیا حیثیت. جیسے لائٹ جب آتی ہے نا ہمارے گھروں میں، آپ دیکھو کہ روشنی کھڑکی سے آ رہی ہوتی ہے تو اتنے ذرے ہوتے ہیں، وہ مطلب بھرا ہی ہوتا ہے ذروں سے. آپ دیکھیے ہر ذرے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ ایک چھوٹے سے ذرہ ان کروڑوں ذروں میں سے ایک ذرے کو ذرا سوچیں، اس کا سفر دیکھیں کہ وہ ہمارے گھر میں آیا، کسی ٹیبل کے اوپر لگ گیا، وہاں سے صفائی کی تو اس کے جو بھی کپڑا صفائی والا تھا اس پہ لگ گیا، وہ دھلا تھا تو پانی کے اندر سے گزر کے نکل گیا، وہ کسی پانی کے اندر ملا تو جاتے جاتے کسی سمندر کے اندر گر گیا، وہاں سے کسی جہاز کے اوپر، وہ جو بحری جہاز ہے ادھر لگ گیا، وہاں سے چلتے. اب ذرا سفر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ذرے کے ایک اس کی جو اس کی چلنا ہے، اس کا جو سفر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو. اب پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو آسمان میں بھی ہیں، جو زمین میں، اب ستارے سیارے اگر ہمیں کوئی دکھاتا ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر اپنے ایپ میں دیکھا ہوگا کہ شروع ہوتا ہے وہ بڑھتے دکھاتے کہ کیسے، اور پھر آتے ہم اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ دماغ چکرا جاتا ہے، ہم وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کیا ہے. میرے رب نے جو یہ فرمایا کہ اے انسان تو اپنی حیثیت تو دیکھ، کہ یہاں پہ آپ دیکھیے ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی چھوٹا اس سے، ایون جو ذرا ہے نا اس سے بھی چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے اس کو کتاب مبین میں، کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں جب یہ بات کہتی ہوں نا کہ جب کسی ایسی جگہ پہ ہم ہوتے ہیں، جب مہندیوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جی تھوڑی دیر کے لیے تو آئے تھے، ہم کون سا وہاں پہ کچھ کر رہے تھے، ہم تو بس دور بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، یا پھر میں تو سائڈ پہ ہو گئی تھی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک لمحے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈرنے والی بات ہے، اس حساب ہوگا اس لمحے کا بھی کہ وہ لمحے کہاں گزارے تھے. وہ تو ایک بات میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دیتی ہوں نا، کیونکہ وہ ہم لوگوں کی سب کی زندگیوں میں آئے دن وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جتنے بھی آپ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیے، میں کہتی ہوں کہ کتنے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. اس وقت ہم قرآن ہی سن رہے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us. لیکن بہت سے لوگ ہیں اس وقت، کوئی بور ہو رہا ہوتا ہے، اچھا سونے سے پہلے ذرا میں ریلیکس کر لوں تو میں کوئی ڈرامہ دیکھ لے، یا پھر وہ فون لیا، وہ یوٹیوب میں یا کہیں پہ بھی وہ ایسی کوئی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے آپ کتنے نصیب والے لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching each and every لمحے کو، ایک آئے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذرا کہا تو ذرا آپ اس کو غور کریں کہ اس کائنات میں کون ہوں، اس ذرے سے بھی چھوٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching me also. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اس میں اتنی خوشخبریاں تھیں، ایک مومن کے لیے، ایک جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات نہیں مانتے، اب جب بھی گھر سے نکلے کام کیا کریں
تھوڑی دیر کے لیے نا جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں کہ میں باہر نکل رہی ہوں تو میرے رب کو میرا اس طرح سے باہر جانا پسند ہوگا؟ بس اتنا سا سوال کر کے پھر نکلا کریں. تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، کیونکہ شیطان نے ہمیں بڑا بہکایا ہوا ہے. آنیسٹلی ہمیں اتنی تسلیاں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں لمحوں کا ہی نہیں پتا. ہمیں پتہ ہی نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی اگر کر رہی ہوں تو میں اس کا جواب کیسے دوں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں، دیکھیں ساری کی ساری سورہ میں آخرت کے بارے میں یہ جو ہم بات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات، کی یہ ڈر نہیں ہے، یہ وہ والا ڈر نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی شیر آ گیا یا کچھ ہو گیا تو ہم ڈرے. یہ وہ ڈر ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے پھر کہتی ہے بیٹا ایسا نہ کر، یہ دیکھ تجھے یہ چیزیں نقصان دے. اس کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، لیکن اس کو محبت سے پیار سے کہ دیکھ یہ چیز تجھے نقصان دے. میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں نا کہ تم سارے کے سارے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے لوگ آئے ہیں، اگر سارے کے سارے بھی نیک ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا. اور اگر سارے کے سارے بد ہو جائیں مجھے تب بھی فرق نہیں. یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ساری کی ساری جہاں پہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی سزا یہ ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا بندے کے ساتھ عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں اتنی تکلیف میں ڈالوں، تمہارے اعمال یا اپنے کافی ہیں جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے. تو بندے کے ساتھ، اگر اللہ کے بندے کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی اوقات، یہ تو میرا نوکر، تو یہ تو میرے انڈر، تو اس کو میں کسی طرح سے بھی دیکھ لوں. ایون آپ دیکھیں باڈی لینگویج سے بھی آپ اللہ کے بندے کو تکلیف دیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں. آپ یہ بھی یاد رکھیے، وہ سورہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تھے نا جو اندھے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ رسول اللہ کے پاس وفد بیٹھا ہوا ہے. تو وہ دور سے بولتے بولتے آ رہے تھے، تو رسول اللہ نے صرف مڑ کے ایک تھوڑی سی ناگواری، جیسے کہ یہ نہ اتنی اونچی بولے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اتنا بڑے وفد آئے ہوئے، تو ان کو وہ بتا رہے تھے کہ شاید یہ اللہ کی بات سن لیں. ان کو یہ لالچ ہوتا ہے نا بندے کو کہ اگر یہ مان گئے تو پوری کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. ان کے صرف ایک تیوڑی چڑھانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی تھی. پڑھ کے دیکھیے 30 پارہ، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے تیوڑی کیسے چڑھا دی. تو آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں. ایک دفعہ اللہ سے دوستی تو کر کے دیکھے نا، تو اللہ سے دوستی بھی کیسے کریں گے؟ اپنے آپ سے کہنا پڑے گا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار ہو جو ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کی اولیاء جو ہے نا، لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں. تو اب اپنے آپ کو خود دیکھیے، ہم میں سے اگر کسی کے پاس خوف ہے، کوئی غمگین ہے، تو پھر کیا مطلب، کہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی تھی، اتنی بڑی بڑی پریشانیاں تھی، ظلم کی انتہا تھی ادھر بھی، رائٹ، لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے رب کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اس پہ مجھے صبر کیسے کرنا ہے. اور ان کو وہ نظر آ رہا ہوتا تھا نا کہ اس صبر کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا، تو وہ جو خوشی کا عالم ہوتا تھا نا وہ اس غم پہ پردہ ڈال دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری یہ بات یہاں پہ بتائی کہ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے. اور یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غور سے سننا، آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ آتی ہوگی لیکن اس اے گڈ ریمائنڈر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی کون ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اور وہ اور میرا بندہ
जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझे इससे ज्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फर्ज की है। जो फर्ज इबादत है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुझे उन फर्ज इबादत से बढ़ के कोई इबादत पसंद नहीं है, और मेरा बंदा फर्ज इबादत के बाद जब नफल इबादत करके मेरा इतने करीब आ जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। इसलिए तो नमाज में देखें, हम जब नफल पढ़ते हैं ना, तो ये सोच के पढ़ा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मैं इससे इतना करीब आ जाता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ। अब देखिए ये वाली हदीस जो होती है ना, सम टाइम शुरू में भी मुझे भी लगता था कि ऐसे लफ्ज़ जब मैं बोलती थी, लेकिन फिर आप बस इतना, क्योंकि ये सही बुखारी की हदीस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो जैसे एज इट इज़ ही आप उसको लिया करें। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा सोचो अल्लाह सुब्हानहू तआला के कान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ऐसे ना किया करें। बस जिस तरह से बयान किया हुआ है उतना ही हमें समझ आती है, लेकिन उसकी खूबसूरती को, उसकी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों फरमाते कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। कान कैसे बनते हैं? जैसे कि वो बंदा कोई गलत बात सुन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली को कोई ऐसी बात ही नहीं सुनाता जो उसको हुज़न में डाल दे, जो उसको परेशानी में डाल दे, या उसको सुनने से उसको कोई गुनाह मिल जाए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो वो ना तो वो उन रास्तों पे चल सकता है, अगर आप दीज आर द थिंग्स जो हमारे लिए एक गाइडलाइन होती है। अगर आप अभी भी किसी ऐसे रास्ते पे चल के कहीं ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म नहीं दिया, तो फिर सोच लें कि अभी हमारी एक मंजिल पीछे है, अभी हमें वो मंजिल क्रॉस करके अल्लाह का वली तो बनना है ना। वली बनेंगे तो दुनिया में और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत है। और अगर हमारी आंख अभी भी ऐसी चीजें देख रही है जो अल्लाह को नहीं पसंद है, तो फिर भी सोचने की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे। और आगे सुनिए, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता कर देता हूँ, और अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह तलब करता है तो मैं उसको पनाह दे देता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझे उसमें कोई तरद्दुद नहीं, मुझे कोई उससे रोक नहीं सकता। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि मैं जो काम करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई तरद्दुद नहीं, जितना के। अब ये देखिए मोहब्बत की इंतहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जितना कि मुझे उस मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है कि वो मौत को जिस्मानी तकलीफ की वजह से पसंद नहीं करता। मतलब मौत, उसको ऐसा नहीं कि मौत पसंद नहीं है, वो मौत, उसको जो थोड़ी सी भी तकलीफ, जिस्मानी तकलीफ होती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मुझे भी उसको तकलीफ देना पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। कि इतनी सी तकलीफ भी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे औलिया को, मेरे बंदे को पहुंचती है ना, मुझे वो भी पसंद नहीं आती। सॉरी। अल्लाह से दुआ किया करे, फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिर तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी प्यारी प्यारी आयात हैं। अब आगे देखिए कि सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने कहा है कि जो अल्लाह के वली हैं उनको कोई खौफ नहीं है और उन पे कोई हुज़न नहीं है, वो गमगीन भी नहीं होंगे। तो अल्लाह जी वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अल्लज़ीना, वो जो आमनू, जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार करते थे। दो चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने वली के लिए बता दी कि अल्लाह का वली कौन है, जो ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, जुबान से इकरार किया, अमल से। आप देखिए पूरे कुरान में आमनू व आमिलुस सालिहात है, हर जगह पे आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि कलमा पढ़ा उसके बाद बैठ के सो गए, जी चलो जी कलमा पढ़ लिया। आमनू व आमिलुस सालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते व कानू यत्तकून, और वो तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं, बच बच के इस दुनिया से चलते हैं। हजरत उमर ने पूछा था ना एक सहाबी से, तो उन्होंने यही बताया था कि तकवा ये है कि तुम ऐसे, जैसे दुनिया एक राहदारी है जिसमें से हमने गुजरना है, जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी दी है दुनिया में तो रहना है, और ऐसी दुनिया जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, तो आपने उसमें से कैसे गुजरना होता है।
اسی طرح سے ایک ولی اللہ جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنا کرم کر دے، وہ بات تو یہ ہے کہ وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوگا نا، تو دعائیں کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچانا، یا اللہ ہمیں دنیا کی محبتیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے۔ لہم البشریٰ، اللہ اکبر، یہ والی آیت تو اتنی پیاری ہے کہ اب وہی بات کہ کس آیا کو ہم کہیں گے کہ پیاری ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے ان کو لہم البشریٰ، ان کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، یا اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ انت الحق وعدک الحق ولقاؤک الحق، ہم پڑھتے ہیں نا تہجد میں یہ دعا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ خوشخبری ان کو دے دو فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرات، اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے آخرت کی تو میں نے بات کی نا، ہمیں سب کو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت میں جو نیکی کریں گے اس کا اجر ملے گا، تو دنیا میں خوشخبریاں کیسے ملیں گی؟ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں خوشخبریاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ انسان جس کے بارے میں کوئی اور خواب دیکھتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے کسی دوست کو خواب آتی ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں تمہیں اس طرح سے دیکھا تھا، اور وہ آ کے وہ دیکھ، یا پھر آپ کو خود خواب اپنے بارے میں آتی ہے، تو خواب جو ہے وہ نبوت کا، اللہ سبحانہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ 64، میں غلط نہیں بولنا چاہتی ہوں، کہ وہ نہیں 46واں حصہ ہے۔ تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو خواب کے ذریعے خوشخبری کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے بارے میں لوگوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اس کو نیکی کی طرح سے لوگ اس کو نیک، اس کے عمل کی وجہ سے لوگ اس کا نیکی کے بارے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے، دنیا کے فرشتوں سے، پھر وہ اس کے ارد گرد لوگوں میں، اور وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس انسان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دیکھیں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کا ولی جو بن جائے، اپنے آپ کو بیچ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مومن کی شان تو آپ دیکھیں دنیا میں خوشخبریاں کیا، ابھی تو دیکھیں نا، جب ابھی ہم فوت نہیں ہو گئے تو آخری وقت تو دنیا میں ہے نا، دنیا میں خوشخبریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ ابھی قبر میں نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوشخبریاں دے دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ بس اتنی بیکار زندگی کی خاطر ہم لوگ کیا کیا چیزیں اس دنیا میں کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیکھیں مومن کی شان کہ نور کے ممبروں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں مومن کا۔ انسان کو اپنی اگر کبھی وقت سمجھ آ جائے کہ میرا رب وہ بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں، جنتوں میں اس کی مہمانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بہت خوبصورت تھی سورۃ حامیم سجدہ، کیونکہ قرآن میں اتنی جگہ پہ مومنوں کی شان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 30 سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر وہ اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں۔ پر دنیا میں فرشتے اترتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن اترتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ غم نہ کرو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ تسلیاں ایسے دلوں میں سے تسلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایکچولی القاء ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ فرشتے دنیا میں نازل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
کیونکہ دل میں یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دیں گے، اور یہ دنیا تو فانی ہے۔ تو وہ تسلیاں جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو یہ سب تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مہمانی ہے تمہارے لیے اس رب کی طرف سے جو بڑا غفور الرحیم۔ اور پھر سورۃ حدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑا ہوگا۔ مومن مرد اور عورتوں کا نور، دیکھیں ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ نور بن کے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشگی کی رہائش ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ربنا لا تجعلنا منہم، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بینا سارا کچھ بیان کر دیا، ہم ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اچھا شاید ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن منافق مرد اور عورتیں، منافق کون ہیں؟ آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ منافق کون ہوتا ہے، جو کہتا ہے مسلمان ہوں لیکن اس کا عمل مسلمانوں والا نہیں۔ وہ کہتا ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر ایک امبیسڈر ہے اسلام کا، اسپیشلی وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ہم میں سے ایک ایک پرسن جو ہے نا وہ اسلام کا امبیسڈر۔ اگر ہماری کسی بھی وجہ سے اسلام پہ کوئی نام آ جاتا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ ہمارے عمل کیسے ہیں؟ ہمیں دیکھ کے کسی کو اللہ ہی نہ یاد آئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، ہماری حرکتیں ایسی نہ ہوں، تو پھر کیا ہم نے جینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیں گے، کون دیں گے؟ مومن آدمی اور مومن عورتیں جواب میں کہیں گے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی روشنی خود تلاش کرو۔ پھر مومن اور منافق کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی آیت میں، اسی سورہ کی اگلی آیت نمبر 14 میں، یہ میں نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 آپ کو بتائی ہے نا، تو 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منافق چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تم بھول گئے ہو دنیا میں تو میں تمہارے ساتھ تھا، میں تمہارا دوست تھا، تمہارا خاندان والا تھا، تمہارا بچہ تھا، اللہ نہ کرے، تمہاری بیوی تھی، تمہارا خامد تھا، تمہارا ماں تھا، تمہارا باپ تھا۔ دعائیاں دیں گے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں ورڈز بھی اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈال دی۔ تمہاری جو فضول تمہاری نفس کی تمنائیں تھی نا کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، کوئی حلال حرام کا نہیں پتا، ایک حرام کا لقمہ ہمارے اندر چلا جائے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک حرام لقمہ۔ اور کہاں دیکھیں آج کل کیا حال ہو، سودی کاروبار ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ اور پھر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یہ مومن لوگ جو ہے نا وہ منافق کو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان نے ساری عمر اللہ اکبر۔ دیکھیے اتنی پیاری پیاری آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولی میں شامل کر دے۔ بہت دعا مانگا کرے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صالحین ہیں ہمارا ان کے ساتھ ساتھ دے دے۔ دیکھیے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ غور کیا کریں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی طرف دھیان دے، کہ ایک ایک آیا کو لکھا کرے، رات کو سونے سے پہلے یاد رکھے کہ اس آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اور ہمارے عمل میں یہ کیسے ڈھلے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل کلمات اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم از اے ڈن ڈیل، کہ مومن جو ہے نا اس کو اس دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری، اس کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہے، اس کے لیے آخرت میں جنت الفردوس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مہمانی کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تم کس کو کامیابی کہتے ہو؟ دنیا کی کامیابیاں تم سوچتے ہو کہ میرے بچے کو ہارورڈ میں ایڈمیشن مل گیا، کامیابی ہو گئی، میرے بچے کو یہ ہو گیا، میرے خاوند نے اتنا بڑے کاروبار کر لی، اتنا پیسہ آ گیا، اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنی بڑی گاڑی لے لی، اتنی بڑی پارٹی کر دی، اتنی بڑی شادی کر دی، کیا کیا چیزوں کو ہم فوز العظیم نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مومن بندہ جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بک جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں اللہ میری اپنی جان اور اپنا مال تیرے آگے بیچ دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دیکھیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم انسان بڑی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں نا جب ہم، تو یہ کہا کریں کہ یا اللہ میں تیرے سامنے بکنے آ گئی، یا اللہ میں نے قرآن میں ہی پڑھا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے بیچ دیا، قیامت کے دن میں آپ سے آ کے یہ کہوں گی کہ میں بکنے آ گئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں نہیں خریدا؟ اور انشاءاللہ اللہ خریدیں گے، اللہ کا وعدہ ہے نا۔ بس ایک دفعہ اللہ کے راستے میں آ جائے، واللہ اتنا آسان راستہ، اتنا پیارا راستہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیں خوشخبریاں ہیں نا مومن کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، نفرتیں کرنا شروع کریں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری کمزوریاں ہوتی، کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بہانے بھی بناتے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا دعائیں کرتے کرتے کہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، کہ میں سمجھتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شروع میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ میں کرنا چاہتی ہوں، ہسبینڈ نہیں کرنے دیتے، مجھے ابھی سمجھ آئی ہے تو یہ راستے میں رکاوٹیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جو القاء کرا سکتے ہیں نا ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں کہ اس بندے سے محبت کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈز کے، ہمارے ارد گرد کے وہ لوگ جو ہماری راستوں میں رکاوٹ ہے نا، ان کے بھی دل میں القاء کرا دیں گے اور وہ بھی ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر فار ایگزامپل نہیں بھی ہٹتے نا، تو جو صبر کا آپ کو ملے گا، کیونکہ یہاں پہ نیت ہے نا، نیت اللہ کے سامنے بکنے کی ہے کہ یا اللہ نہیں پتا تھا، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی زندگی کی، اتنی تیزی سے زندگی گزر گئی، کبھی شادی تو پھر بچے تو ان کو بڑے کرنا، تو ان کی شادیاں کرنا، یا جس بھی لیول پہ آپ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں زندگی گزر گئی، پڑھتے پڑھاتے کالج ہے، شادی ہو گئی، یہ ہوا وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہی سمجھ آئی ہے۔ بس ہمیں اس راستے پہ تو قبول کر لے، میں راضی ہوں، میں اسی راستے پہ چلنے والی ہوں، بس میرے لیے آسانیاں کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ آسانیاں دیتے ہیں، بہت آسانیاں کر دیتے، دلوں کو نرم کرنے والا یہ قرآن ہے نا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں سب کچھ۔ اور میں پھر سے میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو مبارکباد دیتی ہوں جن ان کا میرا خیال دس ویک ان لوگوں کا سورۃ البقرہ کا ٹیسٹ ہے، اور جن کا 3rd پارہ ان کا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اور جو 30واں پارہ حفظ کر رہے ہیں ان کے تو ڈیفینیٹلی ہر ویک میں ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنا سبق سنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اتنا پیار آتا ہے ان کو، کیونکہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جب 2 آیات ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا، ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی تھی سارا دن، کوئی اور ڈر کے مارے کہ ابھی ٹیچر کو سنانا نا، تو وہ آیا ہی زبان پہ چڑھتی جاتی، پھر اس کے بعد ٹیسٹ آ جاتا تھا، اچھا جی 15 یاد کر لیا تو اب پورے 15 کا ٹیسٹ ہے، اب 30 کر لیا تو پھر پیچھے سے 30 کا ہے۔ تو کتنا پیارا سفر، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے اس سفر میں آپ دیکھیں 2 آیات کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، تو آپ سوچیں کہ ہم سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت کو عبادت میں تبدیل کر دے، جو کام بھی ہم اس وقت میں کر رہے ہیں وہ ہماری عبادت بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں تک اپنی کلاس کو رکھتے ہیں،
آنیسٹلی آگے بھی بہت پیاری آیات ہیں. ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو جتنی آیات آج ہم نے پڑھی ہے نا وہ بہت پیاری آیات تھی، لیکن آگے جب تیاری ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اور بھی پیاری آیات ہیں. تو بس انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارا یہ سفر جاری و ساری رکھے. ایک اور بات یہ کہ ہم آیات اتنی زیادہ ایون دو ہمارے پاس 1 hour ہوتا ہے، ہماری پوری آیات زیادہ ہم نہیں کر سکتے. میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے واللہ کہ آج کی جو آیات ہے نا، کوئی ایک آیا پہ بھی دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے. ایسے لگتا ہے کہ گھول کے پی نہ لیں، جیسے کہ یہ کسی طرح سے ہمارے ایک ایک روئے میں اس آیا کو عمل کے طور پہ ہم لے آئے.